آتش جنون، شہر کی چکا چوند روشنیوں میں گھرا وہ پرتعش حال آج اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ سجا ہوا تھا۔ موسیقی کی دھیمی تانیں فضا میں رقص کر رہی تھیں، لیکن امتسال کے دل کی دھڑکنیں ان تالوں سے کہیں زیادہ تیز تھیں۔ وہ اپنی دوست کے منگنی کی ترکیب میں آئی تھی، یہ سوچے بغیر کہ آج کی رات اس کی زندگی کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل دے گی۔ دوسری طرف حنان شاہ اپنی مخصوص رعبدار شخصیت کے ساتھ مہمانوں کے درمیان گرا ہوا تھا۔ اس کی گہری عقابی آنکھیں ہر چیز کا جائزہ لے رہی تھیں۔ وہ ایک ایسا شخص تھا جس کے نام سے ہی کاروباری دنیا میں لرزہ طاری ہو جاتا تھا۔ حنان کا غرور اور اس کی انا اس کے خاندان کی روایت تھی۔ حادثہ تب ہوا جب امتسال ہال کے ایک کونے سے دوسرے کونے کی طرف تیزی سے جا رہی تھی۔ اچانک اس کا پاؤں اپنے ہی بھاری لہنگے میں الجھا اور وہ لڑکھڑا گئی۔ وہ گرنے ہی لگی تھی کہ قریب کھڑے حنان شاہ نے اسے سنبھالنے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ اسے بچانے کی کوشش میں دونوں کا توازن بگڑا اور حنان کے لب غلطی سے امتسال کے گلابی رخسار کو چھو گئے۔ ہال میں موجود چند لوگوں کی نظریں ان پر ٹھہر گئیں۔ امتسال کے لیے یہ لمحہ کسی قیامت سے کم نہ تھا۔ صدمے، شرمندگی اور غصے کی ایک لہر اس کے وجود میں دوڑ گئی۔ اس نے یہ سوچے سمجھے بغیر کہ وہ کس پر ہاتھ اٹھانے جا رہی ہے، اپنی پوری قوت سے ایک زوردار تھپڑ حنان شاہ کے چہرے پر دے مارا۔ پورے ہال میں سناٹا چھا گیا۔ حنان شاہ، جس نے آج تک کسی کی اونچی آواز برداشت نہیں کی تھی، سب کے سامنے ایک لڑکی کے ہاتھوں تھپڑ کھا چکا تھا۔ اس کے چہرے پر پڑنے والی سرخی تھپڑ کی نہیں بلکہ اس کی زخمی انا کی تھی۔ اس نے اپنی مٹھیاں بھینچ لیں اور سرد نظروں سے امتسال کو دیکھا جو غصے سے ہانپ رہی تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ حنان کی آواز دبی ہوئی مگر خوفناک تھی۔ تمہاری یہ غلیظ حرکت اس تھپڑ ہی کے قابل تھی۔ امتسال نے تیکھے لہجے میں جواب دیا اور وہاں سے مڑ کر تیز قدموں سے باہر نکل گئی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس نے شیر کی مونچھوں کو ہاتھ لگا دیا ہے۔ حنان شاہ نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور ایک شفاف مسکراہٹ اس کے لبوں پر پھیل گئی۔ اس نے اسی وقت طے کر لیا تھا کہ اس تھپڑ کا بدلہ وہ اس لڑکی کی روح سے لے گا۔ چند گھنٹوں بعد جب شہر سو رہا تھا، امتسال کے گھر کے باہر کالی گاڑیوں کا ایک قافلہ رکا۔ ابھی وہ اپنے کمرے میں اس واقعے کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی کہ اس کے کمرے کا دروازہ زور سے کھلا۔ سامنے حنان شاہ کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں انتقام کی آگ دکھ رہی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ باہر نکلو میرے گھر سے، امتسال چلائی۔ حنان نے بغیر کچھ کہے جیب سے ایک چھوٹی پستول نکالی اور اسے امتسال کے پیشانے پر رکھ دی۔ اس کے پیچھے ایک نکاح خواں اور دو گواہ خاموشی سے داخل ہوئے۔ تم نے سب کے سامنے میری عزت اچھالی تھی امتسال، اب میں پوری دنیا کے سامنے تمہیں اپنا بناؤں گا، مگر محبت کے لیے نہیں، اپنی انا کی تسکین کے لیے۔ حنان کی آواز میں برف جیسی ٹھنڈک تھی۔ امتسال کی چیخیں اس کے حلق میں ہی دم توڑ گئیں۔ اسے بندوق کی نوک پر بٹھایا گیا۔ نقاب پہنائیں، حنان نے نکاح خواں کو حکم دیا۔ امتسال کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس کے گھر والے نیچے حنان کے گارڈز کے پہرے میں بے بس تھے۔ جب نکاح خواں نے اس سے اجازت مانگی تو حنان نے پستول کا دباؤ بڑھا دیا۔ روتے ہوئے لرزتے لبوں کے ساتھ اس نے قبول ہے کہہ دیا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ یہ الفاظ اس کے لیے ایک قید بامشقت کا آغاز ہیں۔ جیسے ہی نکاح کے کاغذات پر دستخط ہوئے، حنان نے نکاح خواں اور گواہوں کو باہر جانے کا اشارہ کیا۔ اب کمرے میں صرف وہ دونوں تھے۔ امتسال بیڈ کے ایک کونے میں سمٹی ہوئی سسکیاں بڑھ رہی تھی۔
حنان اس کے قریب آیا اور جھک کر اس کے چہرے کو اپنی گرفت میں لیا۔ اب تم حنان شاہ کی ملکیت ہو، میری مرضی کے بغیر تم سانس بھی نہیں لے سکتی۔ اس نے سختی سے امتسال کے کندھوں کو پکڑا۔ امتسال کی سانسیں رکنے لگیں جب حنان کا چہرہ اس کے بالکل قریب آیا۔ اس کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ امتسال کو اپنی ہڈیاں ٹوٹتی محسوس ہو رہی تھیں۔ اس نے مزاحمت کی کوشش کی تو حنان نے غصے سے اس کی کرتی کی ڈوری کھینچ لی۔ امتسال کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب رواں تھا۔ یہ اس کی بربادی کی پہلی رات تھی جس کا انجام آج بہت دور تھا۔ کمرے میں چھائی خاموشی امتسال کے دل کی دھڑکنوں سے کہیں زیادہ بوجھل تھی۔ حنان شاہ نے اسے ایک جھٹکے سے خود سے دور کیا جس کے باعث وہ بیڈ کے سہرانے سے جا ٹکرائی۔ اس کی آنکھوں میں وحشت تھی اور لبوں پر لرزش۔ وہ شخص جسے اس نے چند گھنٹوں پہلے ایک عام انسان سمجھ کر تھپڑ مارا تھا، اب اس کا مجازی خدا بن کر سامنے کھڑا تھا۔ رونا بند کرو، حنان کی کھڑکدار آواز کمرے میں گونجی۔ تمہارے یہ آنسو میری انا کا زخم نہیں بھر سکتے۔ تمہیں کیا لگا تھا تم حنان شاہ کے منہ پر ہاتھ اٹھاؤ گی اور میں خاموشی سے سہ لوں گا؟ امتسال نے ہمت جمع کی اور اپنی بکھری ہوئی چادر کو سنبھالتے ہوئے کھڑی ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں اب بھی وہ باغیانہ چمک موجود تھی جو حنان کو ایک پل کے لیے چونکا گئی۔ نکاح کا مطلب یہ نہیں کہ تم نے میری روح خرید لی ہے، تم ایک بزدل انسان ہو جس نے بندوق کی نوک پر ایک عورت کو جیتا ہے۔ حنان کے لبوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ آئی۔ وہ آہستہ قدم اٹھاتا اس کے قریب آیا اور اس کے چہرے کے گرد بکھری لٹ کو اپنی انگلی میں لپیٹا۔ بزدلی یا طاقت، یہ تو وقت بتائے گا۔ فی الحال تمہارا سامان گاڑی میں رکھا جا رہا ہے، تم ابھی اور اسی وقت میرے ساتھ شاہ والا چلو گی۔ میں کہیں نہیں جاؤں گی، امتسال نے تڑپ کر کہا۔ حنان نے اس کا جبڑا اپنی مضبوط گرفت میں لیا۔ یہ حکم ہے، درخواست نہیں۔ اگر تم نے انکار کیا تو تمہارے باپ کی سفید پوشی کا بھرم ایک پل میں خاک میں ملا دوں گا۔ فیصلہ تمہارا ہے۔ امتسال بے بس ہو گئی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ شخص جو کہتا ہے وہ کر گزرتا ہے۔ آدھی رات کے وقت وہ اپنے اس گھر سے رخصت ہو رہی تھی جہاں اس نے اپنا بچپن گزارا تھا، مگر یہ رخصتی کسی دلہن کے ارمانوں والی نہیں بلکہ ایک قیدی کی منتقلی جیسی تھی۔ شاہ ویلا کی عالی شان عمارت کسی قلعے جیسی تھی۔ جیسے ہی گاڑی پورچ میں رکی، ملازمین کی ایک قطار ان کے استقبال کے لیے کھڑی تھی۔ حنان نے امتسال کا ہاتھ سختی سے پکڑا اور اسے گھسیٹتے ہوئے اندر لے گیا۔ ہال میں حنان کی دادی بیگم زرکا اپنے پرکار انداز میں بیٹھی تھیں۔ یہ کیا تماشا ہے حنان؟ بیگم زرکا کی آواز میں سختی تھی۔ تم اس لڑکی کو اس طرح کیوں لا رہے ہو؟ اور یہ کون ہے؟ یہ آپ کی پوتی بہو دادی جان، حنان نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ امتسال، حنان شاہ۔ بیگم زرکا نے حیرت سے امتسال کو دیکھا جو آنسوؤں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ نکاح بغیر بتائے؟ کچھ حساب برابر کرنے تھے دادی جو صرف اسی طرح ممکن تھے۔ حنان نے امتسال کو ایک طرف دھکیلا۔ ملازمہ، اسے اوپر کمرے میں لے جاؤ اور یاد رہے اسے اس کمرے سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں جب تک میں نہ کہوں۔ امتسال کو ایک سرد اور تاریک نما کمرے میں بند کر دیا گیا۔ وہاں کی دیواریں بھی اسے حنان کے تکبر کا احساس دلا رہی تھیں۔ وہ پوری رات جائے نماز پر بیٹھی روتی رہی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کی زندگی کا یہ ڈرامہ کس موڑ پر ختم ہوگا۔ اگلی صبح جب سورج کی پہلی کرن کمرے میں داخل ہوئی، دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا۔ حنان شاہ سوٹ میں ملبوس انتہائی پرکشش مگر ظالم نظر آ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چاندی کی ٹرے تھی جس میں ناشتہ تھا۔ ناشتہ کرو کیونکہ آج سے تمہاری ٹریننگ شروع ہے۔ حنان نے ٹرے میز پر پٹک دی۔
کیسی ٹریننگ؟ امتسال نے بے رخی سے پوچھا۔ ایک نوکرانی کی طرح رہنے کی ٹریننگ۔ حنان اس کے قریب آیا اور جھک کر اس کے کان میں سرگوشی کی۔ تمہیں کیا لگا تھا کہ تم اس گھر کی ملکہ بن کر رہو گی؟ نہیں، تم یہاں میرے جوتے صاف کرو گی، میرے اشاروں پر ناچو گی، تاکہ تمہیں ہر پل یاد رہے کہ حنان شاہ پر ہاتھ اٹھانے کی قیمت کیا ہوتی ہے۔ امتسال نے نفرت سے اسے دیکھا۔ تم جتنا چاہو مجھے گرا لو حنان شاہ، مگر تم میرا حوصلہ نہیں توڑ سکتے۔ دیکھتے ہیں کتنا حوصلہ ہے تم میں۔ حنان نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے زبردستی کچن کی طرف لے گیا۔ آج سے گھر کا سارا کھانا تم بناؤ گی۔ آج سے گھر کا سارا کھانا تم بناؤ گی، اور اگر نمک بھی تیز ہوا تو اس کی سزا تمہیں اس ہال میں سب کے سامنے ملے گی۔ امتسال نے کچن میں قدم رکھا تو اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اسے کھانا بنانا نہیں آتا تھا، مگر حنان کی آنکھوں میں موجود صفاقی اسے ڈرا رہی تھی۔ وہ پیاز کاٹ رہی تھی کہ اچانک چھری اس کی انگلی پر لگ گئی۔ آہ! اس کے منہ سے سسکیں نکلی۔ حنان جو دور کھڑا اسے دیکھ رہا تھا تیزی سے اس کے قریب آیا۔ اس نے امتسال کی زخمی انگلی دیکھی جو خون تیزی سے بہہ رہا تھا۔ ایک پل کے لیے حنان کی آنکھوں میں کوئی اور ہی جذبہ لہرائے، شاید ہمدرد کی، مگر اگلے ہی لمحے اس نے اپنی انا کی ڈھال پہن لی۔ اتنی اناڑی ہو، اس نے سختی سے کہا، مگر اس بار اس نے امتسال کی انگلی کو اپنے منہ میں لے لیا تاکہ خون رک سکے۔ امتسال ساکت رہ گئی۔ حنان کے لفظ میں ایک عجیب سی تپش تھی جس نے اس کے پورے وجود کو لرزا دیا۔ وہ اسے دھکا دینا چاہتی تھی، مگر اس کا جسم جیسے بے جان ہو گیا تھا۔ حنان کی آنکھیں امتسال کی آنکھوں میں گہری تھیں، اور اس لمحے نفرت اور کشش کے درمیان کی لکیر دھندلا رہی تھی۔ امتسال کا دل سینے میں ہتھوڑے کی طرح بج رہا تھا۔ حنان نے جب اس کی زخمی انگلی چھوڑی تو اس کی آنکھوں میں دوبارہ وہی سرد مہری لوٹ آئی تھی۔ جیسے وہ خود کو اس پل کی کمزوری پر ملامت کر رہا ہو۔ اپنا کام ختم کرو، مجھے آدھے گھنٹے میں ناشتہ میز پر چاہیے، حنان نے اسپاٹ لہجے میں کہا اور تیکھی نظر ڈال کر کچن سے باہر نکل گیا۔ امتسال نے اپنی بھیگی آنکھوں کو صاف کیا اور دھکتی انگلی کے ساتھ دوبارہ کام میں جٹ گئی۔ اس نے جیسے تیسے ناشتہ تیار کیا اور ڈائننگ ٹیبل پر لگایا۔ بیگم زرقا اور حنان پہلے سے وہاں موجود تھے۔ حنان نے خاموشی سے لقمہ لیا اور فوراً ہی اسے تھوک دیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، سالن میں اتنا نمک، اس نے دھار کر کہا۔ امتسال تھر تھرانے لگی۔ میں نے دھیان رکھا تھا، شاید غلطی سے۔ غلطی کی گنجائش یہاں نہیں ہے۔ حنان نے پلیٹ اٹھا کر فرش پر دے ماری۔ کرچیوں کے ساتھ ساتھ امتسال کا ضبط بھی ٹوٹ گیا۔ چلو اب یہ سب صاف کرو اپنے ہاتھوں سے، بیگم زرقا نے ٹوکنا چاہا۔ حنان، یہ زیادہ ہو رہا ہے۔ دادی جان اب بیچ میں نہ آئیں، اسے دیکھنا ہوگا کہ شاہ ولا کے اصول کیا ہیں۔ حنان نے کرسی پیچھے دھکیلی اور امتسال کے قریب جا کر رک گیا۔ اور ہاں، آج شام میرے بزنس پارٹنرز آ رہے ہیں، تم ایک عام ملازمہ کی طرح ان کی خدمت کرو گی۔ اگر کسی کو پتہ چلا کہ تم میری بیوی ہو تو انجام یاد رکھنا۔ امتسال نے ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ فرش سے پلیٹ کے ٹکڑے اٹھانا شروع کیے۔ اس کی انگلیوں سے دوبارہ خون رسنے لگا، مگر حنان مڑ کر دیکھے بغیر جا چکا تھا۔ شام ہوتے ہی گھر مہمانوں سے بھر گیا۔ امتسال نے ایک سادہ سا سوتی سوٹ پہن رکھا تھا اور سر پر دوپٹہ اوڑھ کر ٹرے تھامے مہمانوں کو چائے پیش کر رہی تھی۔ حنان ایک کونے میں کھڑا اپنے دوستوں کے ساتھ ہنس رہا تھا، مگر اس کی نظریں مسلسل امتسال کا پیچھا کر رہی تھیں۔ اسے یہ دیکھ کر اندر ہی اندر آگ لگ رہی تھی کہ دوسرے مرد اسے نظریں جما کر دیکھ رہے ہیں۔ حنان یار، یہ نئی ملازمہ کہاں سے لائے ہو، بڑی دلکش ہے، حنان کے ایک دوست زریاب نے شوخی سے کہا۔ حنان کے جبڑے بھیج گئے۔ اس نے گلاس پر اپنی گرفت اتنی سخت کی کہ اس کے جوڑ سفید پڑ گئے۔ اپنی حد میں رہو زریاب، وہ صرف ایک کام کرنے والی ہے۔ تو پھر میں اسے اپنے گھر لے جاؤں؟ مجھے ایسی ہی ایک لڑکی کی ضرورت ہے۔
ذریعہ نے ہنستے ہوئے امتسال کی طرف قدم بڑھایا۔ امتسال جیسے ہی چائے کا کپ میز پر رکھنے لگی، ذریعہ نے جان بوجھ کر اس کا ہاتھ چھونے کی کوشش کی۔ امتسال خوف سے پیچھے ہٹی تو اس کا پاؤں پھسلا۔ وہ گرنے ہی والی تھی کہ ایک مضبوط بازو نے اسے تھام لیا۔ یہ حنان تھا۔ اس کی آنکھوں میں اس وقت خون اترا تھا۔ اس نے امتسال کو اپنے پیچھے چھپایا اور ذریعہ کا گریبان پکڑ لیا۔ اگر دوبارہ اس کی طرف دیکھا بھی تو تمہاری آنکھیں نکال دوں گا۔ حنان کی آواز میں وہ درندگی تھی کہ پورا ہال لرز گیا۔ اس کی آنکھوں میں اس وقت خون اترا تھا۔ اس نے امتسال کو پیچھے چھپایا اور ذریعہ کا گریبان پکڑ لیا۔ اگر دوبارہ اس کی طرف دیکھا بھی تو تمہاری آنکھیں نکال دوں گا۔ حنان کی آواز میں وہ درندگی تھی کہ پورا ہال لرز گیا۔ لیکن حنان، تم نے تو کہا تھا وہ ملازمہ ہے۔ ذریعہ بوکھلا گیا۔ ملازمہ ہو یا کچھ بھی، وہ حنان شاہ کے گھر کی عزت ہے۔ حنان نے اسے جھٹکا دیا اور مہمانوں کو جانے کا اشارہ کیا۔ جب سب چلے گئے تو ہال میں صرف حنان اور امتسال رہ گئی۔ حنان نے مڑ کر امتسال کو دیکھا جو سہم کر دیوار سے لگی کھڑی تھی۔ وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھا اور اسے بازو سے پکڑ کر اوپر والے کمرے کی طرف گھسیٹا۔ تمہیں منع کیا تھا نا، کسی کے قریب مت جانا۔ اس نے کمرے میں پہنچتے ہی امتسال کو دیوار سے جا لگایا۔ میں نے کچھ نہیں کیا، وہ خود۔ امتسال روتے ہوئے بولی۔ چپ رہو۔ حنان نے اپنا ہاتھ اس کے سر کے پاس دیوار پر مارا۔ تم صرف میری ہو امتسال، چاہے میں تم سے نفرت کروں یا تمہیں سزا دوں۔ کوئی دوسرا تمہیں چھونے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اسی لمحے ان کے درمیان کا فاصلہ مٹ چکا تھا۔ حنان کی تیز سانسیں امتسال کے چہرے سے ٹکرا رہی تھیں، غصے کی جگہ اب ایک عجیب سی تڑپ لے رہی تھی۔ حنان نے آہستہ سے اپنا ہاتھ امتسال کے رخسار پر رکھا جہاں اس نے تھپڑ مارا تھا۔ اس تھپڑ کی گونج ابھی تک میرے کانوں میں ہے۔ اس نے سرگوشی کی۔ لیکن تمہاری یہ آنکھیں، یہ مجھے سکون نہیں لینے دیتی۔ امتسال نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ اس کے آنسو حنان کے ہاتھ کو بھگو رہے تھے۔ حنان نے جھک کر اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دی۔ یہ لمس انتقام کا نہیں تھا، یہ کچھ اور تھا۔ امتسال کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ کیا یہ نفرت واقعی محبت میں بدل رہی تھی یا یہ حنان کی نئی چال تھی؟ حنان کے لبوں کا لمس امتسال کے ماتھے پر کسی دکتے انگارے کی طرح ثابت ہو گیا تھا۔ وہ ساکت کھڑی تھی جیسے اس کے جسم سے روح پرواز کر گئی ہو۔ حنان نے جیسے ہی خود کو پیچھے کھینچا، اس کی آنکھوں میں دوبارہ وہی سختی لوٹ آئی، مگر اس بار اس میں ایک عجیب سی الجھن بھی شامل تھی۔ یہ مت سمجھنا کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا، حنان نے سرد لہجے میں کہا اور اسے وہیں چھوڑ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ امتسال وہیں فرش پر ڈھیر ہو گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ حنان شاہ کیا چاہتا ہے۔ کبھی وہ اسے نوکرانیوں کی طرح ذلیل کرتا ہے اور کبھی اسے اپنی عزت قرار دے کر دنیا سے لڑ جاتا ہے۔ وہ پوری رات جاگتی رہی، اپنے نصیب پر آنسو بہاتی رہی۔ اگلے چند دن شاہ والا میں ایک عجیب سی خاموشی چھائی رہی۔ حنان نے امتسال سے بات کرنا چھوڑ دی تھی، مگر اس کی نظریں ہر وقت اس کا پیچھا کرتیں۔ امتسال بھی خود کو کچن اور اپنے کمرے تک محدود کر لیا تھا۔ ایک دوپہر جب حنان آفس میں تھا، بیگم زرقا امتسال کے پاس کچن میں آئی۔ انہوں نے شفقت سے امتسال کے سر پر ہاتھ رکھا۔ بیٹی، میں جانتی ہوں حنان تمہارے ساتھ زیادتی کر رہا ہے۔ وہ اپنے باپ کی طرح ضدی اور انا پرست ہے، مگر اس کا دل پتھر کا نہیں ہے۔ امتسال کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ دادی جان، اس نے مجھے یہاں صرف ذلیل کرنے کے لیے رکھا ہے۔ اسے مجھ سے نہیں، اپنی جیت سے محبت ہے۔ بیگم زرقا مسکرائی۔ جس دن وہ تمہیں ذریعہ سے بچا رہا تھا، اس دن اس کی آنکھوں میں جیت نہیں، کھو دینے کا ڈر تھا۔ بس اسے خود ہی اس کا احساس نہیں ہے۔ شام کو جب حنان گھر آیا تو وہ کافی پریشان لگ رہا تھا۔ اس کی قمیض کے کالر کھلے ہوئے تھے اور وہ تھکا ہوا نظر آ رہا تھا۔ وہ سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا اور کافی دیر تک باہر نہیں آیا۔ امتسال کو دادی جان نے کافی دے کر اوپر بھیجا۔ امتسال نے ڈرتے ڈرتے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ کوئی جواب نہ ملنے پر وہ اندر داخل ہوئی۔ حنان بیڈ پر آنکھیں بند کیے لیٹا تھا۔ اس کا سانس تیزی سے چڑھ رہا تھا۔ امتسال قریب کی تو دیکھا اس کا چہرہ بخار سے تپ رہا تھا۔ حنان، اس نے دھیمی آواز میں پکارا اور اپنا ہاتھ اس کے ماتھے پر رکھا۔
حنان کو تیز بخار تھا۔ جیسے ہی امتسال کا ٹھنڈا ہاتھ اس کے ماتھے کو چھوا، حنان نے ہنسیانی کیفیت میں اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ مت جاؤ، مجھے چھوڑ کر مت جانا۔ اس کی آواز میں وہ روب نہیں تھا بلکہ ایک بے بس بچے جیسی پکار تھی۔ امتسال کا دل پس گیا۔ اس نے پٹیاں کرنا شروع کی۔ وہ پوری رات حنان کے سرہانے بیٹھی رہی، کبھی اس کا ماتھا سہلاتی تو کبھی اس کے ہاتھ پر پٹیاں رکھتی۔ حنان نیند میں بھی اس کا ہاتھ تھامے رہا، جیسے وہ کوئی قیمتی سرمایہ ہو۔ صبح جب حنان کی آنکھ کھلی تو بخار اتر چکا تھا۔ اس نے دیکھا کہ امتسال کرسی پر بیٹھی اس کے بیڈ پر سر رکھے سو رہی تھی۔ اس کا ہاتھ اب بھی حنان کی گرفت میں تھا۔ حنان نے خاموشی سے اسے دیکھا۔ صبح کی پہلی کرن اس کے معصوم چہرے پر پڑ رہی تھی، جس پر آنسو کے نشان اب بھی واضح تھے۔ حنان نے آہستہ سے اپنا ہاتھ نکالا اور امتسال کے چہرے پر جھکی ایک لٹ کو پیچھے کیا۔ اس لمحے اس کے دل میں چھپی نفرت کی دیواریں ریت کی طرح گرنے لگی تھیں۔ تم اتنی سادہ کیوں ہو امتسال؟ کاش تم وہ تھپڑ نہ مارا ہوتا، کاش میں اتنا مغرور نہ ہوتا۔ وہ دبی آواز میں بڑبڑایا۔ اچانک امتسال کی آنکھ کھل گئی۔ حنان کو اپنے اتنے قریب دیکھ کر وہ ہڑبڑا کر کھڑی ہو گئی۔ وہ آپ کا بخار کیسا ہے؟ حنان فوراً سنبھل گیا اور دوبارہ وہی روایتی چہرہ موڑا سجا لیا۔ میں ٹھیک ہوں، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں بس پٹیاں کر رہی تھی۔ امتسال نے نظریں جھکا لی۔ حنان بیڈ سے اٹھا اور اس کے قریب آ کھڑا ہوا۔ رات جو کچھ ہوا، اسے اپنی جیت مت سمجھنا، میں بیمار تھا اس لیے تمہیں برداشت کر لیا۔ امتسال نے تڑپ کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ آپ کب تک اپنی انا کے پیچھے چھپیں گے؟ حنان شاہ، آپ کا لفظ کچھ کہتا ہے اور آپ کی زبان کچھ اور۔ حنان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس نے امتسال کی کمر کی گرد بازو ڈال کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ تمہیں بہت شوق ہے نا میری زبان سمجھنے کا، تو سنو۔ وہ اسے دیوار کی طرف لے گیا اور اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ایک ہاتھ میں جھڑک لیا۔ امتسال کی سانسیں بے ترتیب ہونے لگیں۔ حنان کا چہرہ اس کے اتنا قریب تھا کہ ان کی ناکیں ٹکرا رہی تھیں۔ آج رات شہر کا سب سے بڑا ایونٹ ہے اور تم میرے ساتھ وہاں چلو گی، حنان نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ مگر آپ نے تو کہا تھا کہ میں ایک نوکرانی ہوں، امتسال نے ہمت کر کے پوچھا۔ حنان نے اس کی تھوڑی کو اوپر اٹھایا۔ آج رات تم نوکرانی نہیں، حنان شاہ کی بیگم بن کر جاؤ گی۔ میں دنیا کو دکھانا چاہتا ہوں کہ جس لڑکی نے مجھے تھپڑ مارا تھا وہ اب میرے قدموں میں ہے۔ امتسال کا دل ٹوٹ گیا۔ اسے لگا تھا کہ شاید حنان بدل رہا ہے، مگر وہ تو اسے اب ایک نئی طرح کی ذلت کا نشانہ بنانا چاہتا تھا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ اس ایونٹ میں حنان اسے نیچا دکھانے نہیں بلکہ اپنی زندگی کا سب سے بڑا اعلان کرنے جا رہا تھا۔ شام کے سائے گہرے ہوتے چلے جا رہے تھے۔ شاہ ولا میں گہما گہمی بڑھ گئی۔ حنان نے امتسال کے لیے خوبصورت گہرے سرخ رنگ کا زری والا جوڑا بھیجا تھا، جو اس کی شخصیت پر کسی ملکہ کے لباس کی طرح جچ رہا تھا۔ امتسال نے جب آئینے میں خود کو دیکھا تو اپنی ہی آنکھوں میں پہچان نہ سکی۔ اس کے چہرے پر موجود اداسی نے اس کے حسن کو ایک پراسرار رنگ دے دیا تھا۔ حنان شاہ سیاہ رنگ کے 3 پیس سوٹ میں ملبوس کسی یونانی دیوتا کی طرح پرکشش لگ رہا تھا۔ جب امتسال سیڑھیوں سے نیچے اتری تو ایک پل کے لیے حنان کی سانس تھم گئی۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ جس لڑکی کو اپنی انا کی بھینٹ چڑھانا چاہتا ہے وہ اس کے دل کے تاروں کو یوں چھیڑ دے گی۔ تیار ہو؟ حنان نے اپنی آواز میں سختی برقرار رکھنے کی کوشش کی، مگر اس کی نظریں امتسال کے سراپے کا طواف کر رہی تھیں۔ امتسال نے خاموشی سے سر جھکا دیا۔ حنان نے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے گاڑی کی طرف لے گیا۔ گاڑی میں بھی خاموشی کا راج تھا، مگر ان کے درمیان موجود تناؤ صاف محسوس کیا جا رہا تھا۔ ایونٹ ہال میں پہنچتے ہی میڈیا کے کیمروں کی لائٹس چمکنے لگیں۔ شہر کے بڑے بڑے بزنس ٹائکون اور بیوروکریٹس وہاں موجود تھے۔ حنان نے بڑے فخر سے امتسال کی کمر کے گرد ہاتھ پھیلا کر اسے اپنے ساتھ لگایا اور ہال میں داخل ہوا۔ حنان شاہ، یہ آپ کے ساتھ کون حسین خاتون ہے؟ ایک رپورٹر نے سوال کیا۔ حنان نے ایک فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ امتسال کی طرف دیکھا اور مائک کی طرف جھکا۔ یہ میری شریک حیات ہے، امتسال حنان شاہ۔ ہال میں چیمگوئیاں ہونے لگیں۔ کسی کو کانوں کان خبر نہیں تھی کہ حنان شاہ نے شادی کر لی ہے۔ امتسال کو ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کسی نمائش کی کوئی چیز ہو، جسے حنان اپنی محبت کی جیت کے طور پر سب کو دکھا رہا ہے۔
تقریب کے دوران حنان کو اسٹیج پر تقریر کے لیے بلایا گیا۔ اس نے مائک سنبھالا اور حاضرین سے مخاطب ہوا۔ آج کی یہ شام میرے لیے بہت اہم ہے۔ میں نے ہمیشہ طاقت اور انا کو زندگی کا مقصد سمجھا، مگر کچھ حادثات انسان کو آئینہ دکھا دیتے ہیں۔ اس نے نیچے بیٹھی امتثال کی طرف دیکھا، جس کی آنکھوں میں ابھی بھی وہی خوف اور بے یقینی تھی۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ میں نے اسے اپنی قید میں رکھا، مگر سچ تو یہ ہے کہ حنان شاہ خود اس کی معصومیت کا قیدی بن چکا ہے۔ امتثال کا دل ایک زوردار دھڑک کے ساتھ رک گیا۔ کیا حنان سب کے سامنے اپنے جذبات کا اعتراف کر رہا تھا؟ مگر اگلے ہی لمحے اس کی خوش فہمی دور ہو گئی جب حنان نے مزید کہا، اور میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ آج سے میری تمام جائیداد کا 50% حصہ امتثال کے نام ہوگا۔ یہ اس تھپڑ کا معاوضہ ہے جو اس نے مجھے مارا تھا۔ حال تالیوں سے گونج اٹھا، مگر امتثال کو لگا جیسے حنان نے ایک بار پھر اسے خریدنے کی کوشش کی ہو۔ اس کی نظروں میں یہ محبت نہیں بلکہ اس کی خودداری کا سودا تھا۔ تقریب کے بعد جب وہ گھر لوٹ رہے تھے، امتثال گاڑی میں پھٹ پڑی۔ تمہیں کیا لگتا ہے حنان شاہ، تم پیسوں سے میری توہین کا ازالہ کر سکتے ہو؟ تم نے سب کے سامنے مجھے تماشا بنا دیا۔ حنان نے گاڑی کو ایک زوردار جھٹکے کے ساتھ سڑک کے کنارے روکا۔ تماشا؟ میں نے تمہیں اپنی پہچان دی ہے امتثال۔ میں نے دنیا کو بتایا کہ تم میری ہو۔ میں تمہاری کوئی چیز نہیں ہوں، امتثال چیخی۔ تم نے بندوق کی نوک پر نکاح کیا، تم نے مجھے نوکرانی بنا کر رکھا، اور اب تم مجھے اپنی جائیداد کا حصہ بنا کر احسان کر رہے ہو۔ مجھے نہیں چاہیے تمہارا پیسہ، مجھے نہیں چاہیے یہ نام۔ وہ گاڑی سے باہر نکل کر سڑک پر دوڑنے لگی۔ اندھیری سڑک اور موسلا دھار بارش نے منظر کو مزید ہولناک بنا دیا تھا۔ حنان تیزی سے اس کے پیچھے بھاگا۔ امتثال، رکو، آگے خطرہ ہے۔ مگر امتثال نے نہیں سنا۔ اچانک اس کا پاؤں پھسلا اور وہ سڑک کے کنارے ڈھلوان سے نیچے گرنے لگی۔ حنان نے لپک کر اس کا ہاتھ تھام لیا، مگر زمین گیلی ہونے کی وجہ سے دونوں ہی نیچے کی طرف لڑکھ گئے۔ کئی فٹ نیچے جا کر وہ ایک گھنے درخت کے پاس رکے۔ امتثال بے ہوش ہو چکی تھی اور اس کے سر سے خون بہہ رہا تھا۔ حنان نے اسے اپنی باہوں میں سمیٹا، اس کا چہرہ آنسو سے بھیگ چکا تھا۔ امتثال، آنکھیں کھولو، خدا کے لیے مجھے مت چھوڑنا۔ حنان کی تمام انا، تمام غرور اس وقت مٹی میں مل چکا تھا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا تھا کہ اگر امتثال کو کچھ ہو گیا تو حنان شاہ کے پاس جائیداد اور نام تو ہوگا، مگر زندگی نہیں ہوگی۔ وہ اسے اپنی گود میں اٹھائے بارش میں بھیگتا ہوا سڑک کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کی زبان پر صرف ایک ہی دعا تھی، یا اللہ، میری زندگی لے لے مگر اسے بچا لے۔ ہسپتال کی سفید دیواریں اور وہاں چھائی ہوئی کلوروفارم کی بو حنان کے اعصاب پر سوار ہو رہی تھی۔ امتثال آپریشن تھیٹر کے اندر تھی اور حنان باہر کوریڈور میں دیوانہ وار چکر کاٹ رہا تھا۔ اس کی قیمتی سوٹ پر مٹی اور خون کے دھبے لگے تھے، مگر اسے اپنی کوئی خبر نہ تھی۔ حنان بیٹا، حوصلہ رکھو، اللہ رحم کرے گا۔ بیگم زرکا نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، جو خود بھی ہسپتال پہنچ چکی تھی۔ حنان ایک دم سے اپنی دادی کے قدموں میں بیٹھ گیا اور ان کا ہاتھ تھام کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا۔ وہ حنان شاہ جس کی آنکھوں سے کبھی آنسو کا ایک قطرہ نہیں نکلا تھا۔ دادی، میں نے اسے بہت ستایا ہے، میں نے اسے مارنے کی کوشش کی، اسے ذلیل کیا۔ اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گا۔ بیگم زرکا نے اسے سینے سے لگا لیا۔ انسان اپنی غلطیوں سے ہی سیکھتا ہے حنان، دعا کرو کہ تمہیں تلافی کا موقع مل جائے۔ کئی گھنٹوں کے طویل انتظار کے بعد ڈاکٹر باہر نکلا۔ حنان لپک کر اس کے پاس پہنچا۔ ڈاکٹر، امتثال کیسی ہے؟ ڈاکٹر نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا، سر پر چوٹ گہری تھی، خون کافی بہہ چکا ہے، لیکن خوش قسمتی سے وہ خطرے سے باہر ہے۔ ابھی اسے ہوش آنے میں وقت لگے گا، آپ اسے دیکھ سکتے ہیں لیکن زیادہ شور نہ ہو۔ حنان دبے قدموں سے آئی سی یو میں داخل ہوا۔ بیڈ پر لیٹی امتثال کسی مرجھائے ہوئے پھول کی طرح لگ رہی تھی۔ اس کے سر پر پٹیاں بندھی تھیں اور ہاتھ میں لگی ڈرپ سے قطرہ قطرہ زندگی اس کی رگوں میں اتر رہی تھی۔ حنان نے خاموشی سے اس کا ہاتھ تھاما اور لبوں سے لگا لیا۔ آئی ایم سوری امتثال، آئی ایم سو سوری، وہ سسکتے ہوئے بڑبڑایا۔ اگلے 2 دن حنان ایک پل کے لیے بھی اس کے پاس سے نہیں ہٹا۔ وہ خود اسے دوائیاں پلاتا، اس کا چہرہ صاف کرتا اور اسے دیکھتا رہتا۔ اسے لگا جیسے وہ پہلی بار امتثال کو دیکھ رہا ہو، نہ کہ اپنی دشمن یا قیدی کے طور پر، بلکہ ایک ایسی عورت کے طور پر
جس نے اس کے بنجر دل میں محبت کے بیج بو دیے تھے۔ تیسرے دن امتسال نے دھیرے سے اپنی آنکھیں کھولی۔ سامنے حنان کا اترا ہوا چہرہ اور بڑی ہوئی داڑھی دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ اسے یاد آیا کہ وہ بارش میں گری تھی، مگر اس کے بعد کیا ہوا کچھ پتہ نہ تھا۔ تم ہوش میں آ گئی؟ حنان کی آواز خوشی سے لرز رہی تھی۔ اس نے فوراً پانی کا گلاس اس کے لبوں سے لگایا۔ امتسال نے پانی پی کر کمزور آواز میں پوچھا، میں کہاں ہوں اور تم یہاں کیوں ہو؟ حنان نے نظریں جھکا لی، تم ہسپتال میں ہو، میں نے تمہیں بہت ڈرایا۔ امتسال، مجھے معاف کر دو، میں جانتا ہوں میرا گناہ معافی کے لائق نہیں، مگر اب میں وہ حنان شاہ نہیں رہا جو تمہیں شاویلا لے کر گیا تھا۔ امتسال نے دیکھا کہ حنان کی آنکھوں میں وہ پرانی درندگی نہیں تھی، بلکہ ایک عجیب سی ندامت اور تڑپ تھی۔ تم نے جائیداد میرے نام کیوں کی تھی حنان؟ حنان نے ایک گہری سانس لی۔ اس لیے نہیں کہ تمہیں خریدوں، بلکہ اس لیے کہ میں تمہیں تحفظ دینا چاہتا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ اگر میں نہ بھی رہوں تو تمہیں کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، مگر میں غلط تھا، میں نے تمہاری غیرت کو ٹھیس پہنچائی۔ امتسال نے خاموشی سے اسے دیکھا۔ اس کے دل میں حنان کے لیے موجود نفرت کی جگہ پہ ایک انجانی سی ہمدردی لے رہی تھی۔ کیا تم واقعی بدل گئے ہو حنان؟ حنان نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا۔ مجھے ایک موقع دو امتسال، صرف ایک موقع۔ میں تمہیں وہ تمام خوشیاں دوں گا جو میں نے تم سے چھینی ہیں۔ میں تمہیں اس قید سے آزاد کرتا ہوں۔ تم جہاں چاہو جا سکتی ہو، لیکن اگر تم میرے پاس رہو گے تو صرف میری زندگی بن کر، قیدی بن کر نہیں۔ امتسال کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹوٹ کر تکیوں میں جذب ہو گیا۔ وہ پہلی بار حنان شاہ کو ایک انسان کے طور پر دیکھ رہی تھی۔ اس نے کچھ نہیں کہا، بس خاموشی سے اپنی آنکھیں بند کر لی، مگر اس کا ہاتھ حنان کی گرفت میں ہی رہا۔ ایک ہفتے بعد جب امتسال ڈسچارج ہو کر شاویلا واپس آئی تو وہاں کا منظر ہی بدلا ہوا تھا۔ پورا گھر پھولوں سے سجا ہوا تھا اور ملازمین کے چہروں پر بھی خوف کے سائے، خوف کی بجائے مسکراہٹ تھی۔ حنان نے خود اسے سہارا دے کر اندر لایا۔ اس رات حنان نے اسے وہ بندوق لا کر دی جو اس نے نکاح کے وقت اسے ڈرایا تھا۔ یہ لو امتسال، اس سے مجھے ختم کر دو یا اسے توڑ دو۔ آج سے تم اس گھر کی اور میری زندگی کی اصل مالک ہو۔ امتسال نے بندوق ہاتھ میں لی اور حنان کی آنکھوں میں جھانکا۔ حنان بالکل بے خوف کھڑا تھا، جیسے وہ اپنی سزا بھگتنے کے لیے تیار ہو۔ امتسال نے بندوق کو صحیح ٹیبل پر رکھ دیا اور حنان کے قریب آئی۔ میں تمہیں مارنا نہیں چاہتی حنان، میں تمہیں جینا سکھانا چاہتی ہوں۔ حنان نے تڑپ کر اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ یہ ان کی پہلی ایسی قربت تھی جس میں جبر نہیں تھا، بلکہ جذبوں کا سچا اعتراف تھا، مگر ابھی ان کی کہانی میں ایک بہت بڑا طوفان آنا باقی تھا۔ حنان کا ایک پرانا دشمن جو برسوں سے اس کی تباہی کا انتظار کر رہا تھا، اب سائے سے باہر نکلنے والا تھا۔ حنان شاہ کی زندگی میں بدلاؤ دیکھ کر جہاں بیگم زرقا خوش تھی، وہیں حنان کے کاروباری حریفوں کے لیے یہ ایک کمزوری کا نشان بن گیا تھا۔ زریاب، جسے حنان نے سب کے سامنے ذلیل کیا تھا، انتقام کی آگ میں جل رہا تھا۔ اس نے حنان کے پرانے دشمن اسفندیار سے ہاتھ ملا لیا تھا، جو برسوں سے شاہ خاندان کی تباہی کے خواب دیکھ رہا تھا۔ ایک پرسکون شام جب حنان اور امتسال لان میں بیٹھے زندگی کے نئے منصوبے بنا رہے تھے، حنان کا فون بجا۔ دوسری طرف اسفندیار کی سرد آواز تھی، حنان شاہ، سنا ہے تم محبت کے روگ میں مبتلا ہو گئے ہو۔ شیر کو بکری بنتے دیکھ کر افسوس ہوا۔ حنان کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ اسفندیار، اپنی اوقات میں رہ کر بات کرو، کیا چاہتے ہو تم؟ تمہاری بربادی۔ کل صبح تک اگر تم نے اپنے تمام کاروباری اثاثوں کے کاغذات پر دستخط نہ کیے تو یاد رکھنا تمہاری اس معصوم بیوی کا کیا انجام ہوگا، تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اسفندیار نے قہقہ لگایا اور فون کاٹ دیا۔ حنان کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ اس نے امتسال کی طرف دیکھا جو اسے الجھن سے دیکھ رہی تھی۔ حنان نے فوراً گارڈز کو الرٹ کر دیا اور امتسال کو کمرے میں لے جا کر اندر سے لاک کر دیا۔ تم کہیں باہر نہیں نکلو گے امتسال، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ حنان کی آواز میں وہی پرانی کڑک تھی، مگر اس بار اس میں خوف شامل تھا۔ حنان، کیا بات ہے؟ تم کیوں ڈر رہے ہو؟ امتسال نے اس کا ہاتھ پکڑ کر پوچھا۔ حنان نے اس کے ماتھے کو چھوا۔ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا۔ میں نے جو غلطیاں کی تھیں ان کا خمیازہ تمہیں نہیں بھگتنے دوں گا۔ اگلی صبح حنان اسفندیار سے ملنے کے لیے نکل گیا۔
اس نے امتسال کو بتایا کہ وہ آفس جا رہا ہے، مگر اس کا رخ اسفندیار کے ٹھکانے کی طرف تھا۔ جیسے ہی حنان وہاں پہنچا اسے اندازہ ہوا کہ یہ ایک جال تھا۔ اسفندیار کے آدمیوں نے اسے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ کاغذات لاؤ اور اپنی جان بچاؤ، اسفندیار نے گراتے ہوئے کہا۔ حنان نے ایک فائل میز پر پٹک دی۔ یہ لو کاغذات، مگر یاد رکھنا اگر تم نے میرے خاندان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو میں تمہیں زندہ دفن کر دوں گا۔ اسفندیار نے فائل کھولی تو اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ وہ خالی کاغذات تھے۔ مگر تم نے مجھ سے مذاق کیا؟ اس سے پہلے کہ اسفندیار کچھ کرتا، حنان نے اپنی جیکٹ میں چھپی گن نکالی۔ حنان شاہ کبھی ہارنا نہیں سیکھا۔ وہاں گولیوں کی بچھاؤ شروع ہوگی۔ حنان اکیلا تھا اور وہ درجنوں تھے۔ ایک گولی حنان کے بازو کو چھو کر گزری، مگر وہ پیچھے نہیں ہٹا۔ اس دوران شاہ ولا سے ایک فون آیا۔ حنان کے گارڈز نے ہانپتے ہوئے بتایا کہ اسفندیار کے کچھ آدمی گھر میں داخل ہو گئے ہیں اور امتسال کو اٹھا لے گئے ہیں۔ حنان کے پیر اس تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ پاگلوں کی طرح اپنی گاڑی کی طرف بھاگا۔ امتسال، اس کی چیخ فضا میں گونجی۔ وہ کسی زخمی شیر کی طرح اس پتے پر پہنچا جہاں امتسال کو رکھا گیا تھا، ایک پرانی ویران فیکٹری۔ وہاں اسفندیار اور زریاب دونوں موجود تھے۔ امتسال ایک کرسی سے بندھی ہوئی تھی، اس کے منہ پر پٹی تھی اور اس کی آنکھیں خوف سے پھیلی ہوئی تھیں۔ چھوڑ دو اسے، حنان نے گرج کر کہا۔ اس کے بازو سے خون مسلسل بہہ رہا تھا۔ زریاب آگے بڑھا اور امتسال کے چہرے پر اپنا ہاتھ پھیرا۔ بڑی قیمت لگائی ہے تم نے اس کی حنان، اب ذرا دیکھو کہ ہم اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ حنان کا صبر جواب دے گیا۔ اس نے بغیر کچھ سوچے فائر کر دیا۔ گولی زریاب کے پاؤں پر لگی اور وہ تڑپ کر گرا۔ اسفندیار نے حنان پر نشانہ باندھا، مگر عین اسی وقت امتسال نے پوری قوت سے کرسی کو جھٹکا دیا، جس سے اسفندیار کا نشانہ چوک گیا۔ پولیس کی گاڑیوں کے سائرن دور سے سنائی دینے لگے۔ اسفندیار نے فرار ہونے کی کوشش کی، مگر حنان نے اسے دبوچ لیا۔ اس نے اسفندیار کو اتنے زوردار تھپڑ مارے کہ اس کا چہرہ لہو لہان ہو گیا۔ یہ میری بیوی کو چھونے کا انجام ہے۔ پولیس نے اسفندیار اور زریاب کو گرفتار کر لیا۔ حنان نے تڑپ کر امتسال کے رسیاں کھولی اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ امتسال اس کے کندھے پر سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ سب ختم ہو گیا امتسال، سب ختم ہو گیا، اب کوئی ہمیں الگ نہیں کر سکتا۔ حنان کی آواز میں سکون تھا۔ وہ اسے اٹھا کر باہر لایا۔ سورج ڈھل رہا تھا اور افق پر سرخی پھیلی ہوئی تھی۔ امتسال نے حنان کے زخمی بازو کو دیکھا اور پھر اس کی آنکھوں میں جھانکا، جہاں اب صرف محبت اور تحفظ کا احساس تھا۔ حنان، امتسال نے آہستہ سے پکارا۔ جی امتسال، گھر چلیں؟ اس نے مسکرا کر پوچھا۔ حنان نے اس کا ہاتھ اپنے زخمی ہاتھ میں تھاما۔ ہاں، اپنے گھر چلتے ہیں، جہاں اب صرف تم ہوگی، میں ہوں گا اور ہماری محبت ہوگی۔ لیکن کیا زندگی واقعی اتنی آسان ہونے والی تھی؟ شاہ ولا کی دیواریں اب بھی کچھ راز سینے میں دفن کیے ہوئے تھیں اور امتسال کو ابھی حنان کی زندگی کا وہ حصہ جاننا باقی تھا جس نے اسے ایک جلاد صفت انسان بنا دیا تھا۔ شاہ ولا میں ایک بار پھر سکون لوٹ آیا تھا، مگر امتسال کے ذہن میں ابھی بھی کئی سوالات گردش کر رہے تھے۔ اسفندیار کے حملے کے بعد حنان بہت خاموش رہنے لگا تھا۔ وہ امتسال کا خیال تو رکھتا، مگر اکثر گھنٹوں کھڑکی کے پاس کھڑا دور افق کو تکتا رہتا۔ ایک رات امتسال اس کے قریب آئی اور اس کے گھٹنے پر ہاتھ رکھا۔ حنان، تم مجھ سے کچھ چھپا رہے ہو؟ اسفندیار نے کہا تھا کہ میں تمہاری زندگی کا وہ حصہ نہیں جانتی جس نے تمہیں ایسا بنایا۔ وہ کیا تھا؟ حنان نے ایک لمبی آہ بھری اور امتسال کا ہاتھ تھام کر اسے صوفے پر بٹھایا۔ امتسال، میری سختی اور میرا غرور میری دفاعی نظام تھا۔ جب میں چھوٹا تھا میں نے اپنے باپ کو اپنی ماں پر ظلم کرتے دیکھا تھا۔ وہ میری ماں کو صرف اپنی انا کی تسکین کے لیے استعمال کرتے تھے۔ ایک دن میری ماں نے بغاوت کی اور گھر چھوڑ کر جانے لگی تو میرے باپ نے انہیں روکنے کے لیے وہی طریقہ اپنایا جو میں نے تمہارے لیے اپنایا تھا، بندوق کی نوک۔ حنان کی آواز سرند گئی۔ اس دن حادثاتی طور پر گولی چل گئی اور میری ماں میری آنکھوں کے سامنے دم توڑ گئی۔ اسفندیار اس وقت میرے باپ کا پارٹنر تھا اور اس نے اس راز کو چھپانے کے بدلے ہمارے خاندان کو برسوں بلیک میل کیا۔ میں نے قسم کھائی تھی کہ میں کبھی کسی عورت کو اپنے قریب نہیں آنے دوں گا، کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ میں بھی اپنے باپ جیسا بن جاؤں گا۔ امتسال کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسے اب سمجھ آ رہا تھا کہ حنان کی نفرت دراصل اس کا خوف تھا۔ لیکن حنان، تم نے تو مجھے بچایا، تم اپنے باپ جیسے نہیں ہو۔ حنان نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔
تم نے مجھے بدل دیا امتسال، تمہارے اس تھپڑ نے میری انا کے اس بت کو توڑ دیا جو میں نے برسوں سے پالا ہوا تھا۔ تم نے مجھے جینا سکھایا۔ اگلے چند مہینے شاولا کے لیے خوشیوں کا پیغام لے کر آئے۔ حنان نے اپنے تمام غلط کاموں کی تلافی کی اور غریبوں کے لیے ہسپتال اور اسکول بنائے۔ وہ اب ایک جابر بزنس مین نہیں بلکہ ایک ہمدرد انسان کے طور پر جانا جانے لگا۔ ایک خوبصورت صبح حنان نے امتسال کو لان میں بلایا۔ وہاں ایک چھوٹی سی میز پر 2 کافی کے مگ رکھے طرفزا پھولوں کی خوشبو سے مہک رہی تھی۔ امتسال، میں نے تمہیں بہت دکھ دیے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آج ہم اس رشتے کا دوبارہ آغاز کریں، مگر اس بار بندوق کی نوک پر نہیں بلکہ تمہاری مرضی سے۔ حنان نے اپنی جیب سے ایک ہیرے کی انگوٹھی نکالی اور گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ امتسال، حنان شاہ، کیا تم اس ادھورے انسان کے ساتھ اپنی پوری زندگی گزارنا چاہو گی؟ کیا تم مجھے ایک بار پھر قبول ہے کہو گی، مگر اس بار دل سے؟ امتسال کے چہرے پر ایک شاندار مسکراہٹ آئی۔ اس نے حنان کا ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھایا۔ حنان، میں نے تمہیں اس وقت بھی قبول کر لیا تھا جب تم میری زخمی انگلی کو اپنے منہ میں لیا تھا۔ میری روح تمہارے نام اس دن ہو گئی تھی جس دن تم نے میرے لیے اپنی انا کو قربان کیا۔ اس نے حنان کو آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بلند آواز میں کہا، قبول ہے، مجھے حنان شاہ کی محبت عمر بھر کے لیے قبول ہے۔ حنان نے خوشی سے اسے اپنی باہوں میں اٹھا لیا اور اسے گول گول گھمانے لگا۔ شاہوالا کی دیواریں جو کبھی چیخوں اور خاموشیوں کی گواہ تھی آج کہہ کر خوشیوں سے گونج رہی تھی۔ کچھ سال بعد شاہوالا کے لان میں ایک چھوٹا بچہ دوڑ رہا تھا جس کی آنکھیں بالکل حنان جیسی تھیں مگر مسکراہٹ امتسال جیسی۔ حنان اور امتسال بالکونی میں کھڑے اسے دیکھ رہے تھے۔ حنان نے امتسال کو اپنے قریب کیا اور سرگوشی کی۔ تمہیں یاد ہے وہ تھپڑ؟ امتسال نے شرارت سے کہا۔ ہاں، کیوں؟ کیا ایک اور چاہیے؟ حنان ہنس پڑا اور اس کے ماتھے کو چوم لیا۔ نہیں، اس ایک تھپڑ نے میری دنیا بدل دی تھی۔ وہ میری زندگی کا سب سے بہترین لمحہ تھا جس نے مجھے تم تک پہنچا دیا۔ تمت البرخیر۔